باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دھماکے پر تعزیت کی، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے افسوس کا اظہار، ایران کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور بندر عباس پر دھماکے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان ایرانی عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور اس مشکل وقت میں ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین سے ہمدردی، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ایران کو ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹیلی فونک رابطے پر رہنماؤں کا خطے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے پر بھارتی اشتعال انگیزی سے آگاہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے، بھارت نے دراندازی کی یا حملہ کیا تو متناسب سے زیادہ جواب دیا جائے گا۔ پاک بھارت کشیدگی پر روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا، بھارت نے کشیدگی نہ بڑھائی تو پاکستان بھی فوجی کارروائی سے گریز کرے گا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اگر بھارت نے دراندازی کی یا حملہ کیا تو پھر متناسب جواب سے زیادہ دیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتے، نہ ہی کسی اقدام میں پہل چاہتے ہیں۔ بھارت کے لیے بہتر ہوگا پنگا نہ لے، سنتاس معاہدہ کوئی بھی معطل نہیں کر سکتا۔ لاہور میں اولڈ ڈراونز ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، قوم میں بھارتی اقدامات پر تشویش تھی، مختلف ممالک کے نمائندوں سے رابطہ کیا اور خارجی محاذ پر مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ فیصلہ کیا تو قومی وقار اور عزت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ حالات ایسے بن گئے، ڈھاکہ کا دورہ ملتوی کرنا پڑا۔ بھارت کی کسی بھی مہم کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ واقعے کے 10 منٹ بعد FIR پری پلان نہیں تو کیا ہے؟ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، بھارت نے 60 سال پرانا سنتاس معاہدہ معطل کیا۔ کوئی بھی فریق یک طرفہ معاہدہ ختم نہیں کر سکتا۔ باہمی رضامندی کے بغیر معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھارت نے کیا، ہم نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بھارت نے اگر پاکستان کا پانی روکنے کے لیے کوئی بھی ڈیم بنایا تو ہم اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ ہماری مسلح افواج اس کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے بھارت کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا، بھارت نے اگر پاکستان کا پانی روکنے کے لیے کوئی بھی ڈیم بنائے تو اس کو نیست و نابود کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، پاکستان کی مسلح افواج اس حوالے سے مکمل صلاحیت رکھتی ہے، بھارت کوئی بھی ایک کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا، بھارت پانی روکنے کے لیے ڈیم بنائے لیکن پاکستان ایسا کوئی ڈیم بننے نہیں دے گا۔ مشیر وزیر اعظم کا کہنا تھا، بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی کوشش کو ناکام بنانا پاکستان کی ترجیح ہے اور ہم اس معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پاکستان نے چین سے 10 ارب یوان کی درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا، پاکستان نے چین سے 10 ارب یوان کی درخواست کی۔ امید ہے پاکستان اس سال کے آخر تک چین میں 10 ارب یوان کا پانڈا بانڈ جاری کر دے گا۔ چین کی ڈومیسٹک بانڈ مارکیٹ میں پانڈا بانڈ جاری کرنے پر بھی پیش رفت۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا، پاکستان نے IMF کے ساتھ کلائمیٹ فائنانسنگ کے تحت نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ امید ہے IMF بورڈ مئی کے شروع میں $1.3 ارب پروگرام کی منظوری دے گا اور $7 ارب پروگرام کے پہلے جائزے پر دستخط ہوں گے، جس کے بعد پاکستان کو $1 ارب ملیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی پر وزیر خزانہ نے کہا، بھارت کے ساتھ تناؤ کے اقتصادی اثرات سازگار نہیں ہوں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی کم ہو چکے ہیں۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ میں مختلف مقامات پر وکلاء کے دھرنے جاری ہیں۔ خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 10ویں روز میں داخل۔ ببرلو بائی پاس سمیت دیگر مقامات پر جاری دھرنوں کے باعث سندھ پنجاب کے درمیان گڈز ٹرانسپورٹ مکمل بند۔ اشیاء خرونوش، دیگر اشیاء کے ٹرک، ٹریلر پھنس گئے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے، شدید گرمی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ گاڑیوں میں موجود سامان بھی خراب ہونے لگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے ببرلو بائی پاس پر دھرنا ختم کرنے کی درخواست کرتے ہوئے کہا، پورے ملک کے لوگوں کو دھرنے کے باعث پریشانی کا سامنا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا، دھرنے کے شرکاء پر طاقت کے استعمال کا کوئی آپشن زیر غور نہیں۔ پشاور کے علاقے پندو میں گاڑی پر فائرنگ، 7 افراد جاں بحق۔ فائرنگ کا واقعہ پندو میں جمیل چوک کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے گاڑی پر حملے کا مقدمہ درج تھانے پندو میں درج کیا، جس میں 5 افراد کو نامزد کیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ پولیس کی جانب سے درج FIR کے مطابق مقتولین شادی سے واپس جا رہے تھے جب راستے میں گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی تدفین کر دی گئی۔ کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی ویٹیکن کے سینٹ میری میجر بیلسکا میں کی گئی۔ پوپ فرانسس کے آخری
रसूमात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत दीगर आलमी रहनुमा शरीक हुए। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, हीट वेव का नया अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात ने 30 अप्रैल तक हीट वेव के तसलसल का नया अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान, गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई की। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में रिकॉर्ड, जहां पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा। नवाबशाह में दर्जा हरारत 46 डिग्री, हैदराबाद में 43 डिग्री, जबकि सक्कर में 45 रिकॉर्ड किया गया। कराची में गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री रही, ताहम हवा में नमी के बायस महसूस की जाने वाली गर्मी 41 डिग्री तक पहुंच गई, जिससे शहरी निढाल हो गए। महकमा मौसमियात का कहना है हीट वेव का ये सिलसिला 30 अप्रैल तक बरकरार रहने का इम्कान है। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करना चाहिए और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बुलेटिन से